دنیا کا سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ۔ آپ کی قسمت آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے۔ جس طرح آپ ایک چابی کے گچھے سے تالا کھولنے کی تب تک کوشش کرتے ہیں جب تک آپ کو صحیح چابی مل نہیں جاتی اور تالا کھل نہیں جاتا، ٹھیک ویسے ہی اپنے گول تک پہنچنے کے لیے اگر آپ ایک راستے پر فیل ہوئے ہیں تو تب بھی دوسرے راستے پر کوشش کریے۔ کامیاب لوگ راستہ بدلتے ہیں، گول نہیں۔ ہر انسان کو دوسرا موقع ملنا چاہیے، لیکن اس کو پہلی غلطی دوبارہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ 3 لوگوں نے مل کر کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی اور خوب محنت کرنے لگے۔ انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ انہوں نے اپنی کمپنی کو شہر کی سب سے بڑی کمپنی بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے دن رات محنت کی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، ان کی محنت رنگ لے آئی اور ان کی کمپنی شہر کی سب سے بڑی اور کامیاب کمپنی بن گئی، اور وہ تینوں شہر کے سب سے بڑے بزنس مین بن گئے، اور وہ مہینے کے کروڑوں روپے کما رہے تھے۔ کافی سالوں تک ان کا بزنس بہت اچھا چلتا رہا، اور پھر سنا ہے نا، قدرت دینے کے بعد آزمایا ضرور جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ان تینوں دوستوں میں سے 2 لوگ بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے تھے کہ ان کا پلین کریش ہوا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب ان 3 میں سے صرف ایک دوست بچا تھا۔ جب اسے اپنے دوستوں کی موت کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوا اور ٹوٹ گیا، اور سوچنے لگا کہ وہ اکیلے یہ بزنس سنبھال ہی نہیں پائے گا۔ اسے اپنے اوپر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ وہ دن رات اسی سوچ میں پریشان رہتا کہ وہ اتنے بڑے بزنس کو اکیلے کیسے رن کرے گا، مجھ سے نہیں ہوگا، اور وہ اسی سوچ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور اب اس کے اور اس کی کمپنی کے برے دن سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ مہینے بعد کمپنی لاس میں چلے گئی اور وہ قرضوں میں ڈوب گیا۔ اب ہر کوئی اس سے اپنا قرض واپس مانگتا، دھمکیاں دیتا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو مار دے گا تاکہ وہ اپنی پریشانیوں سے آزاد ہو جائے۔ وہ سوسائڈ کرنے جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک برا شخص دکھائی دیا۔ برا شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم پریشان لگ رہے ہو، تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ جس پر اس لڑکے نے کہا، تم میری مدد نہیں کر سکتے، بلکہ تم تو پڑی ہے۔ لیکن بزرگ کے بار بار اصرار کرنے پر اس لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، اور اپنا سارا قصہ اس بزرگ کو سنا دیا، اور کہنے لگا، مجھے اپنا بزنس دوبارہ رن کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے جو مجھے کوئی نہیں دے گا۔ یہ سب سن کر بزرگ نے کہا، بس اتنی سی بات، اور اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور 1 کروڑ روپے کا چیک لکھ کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لو اور اپنا دوبارہ بزنس شروع کرو، اور یہ رقم تم مجھے 1 سال بعد واپس دے دینا۔ وہ لڑکا حیران رہ گیا اور اس بزرگ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ نے کہا، میں اس شہر کا سب سے امیر شخص ہوں، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ لیکن اس لڑکے کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھر گیا اور چیک کو بار بار دیکھنے لگا، اور اچانک سے اس کے ضمیر نے اس کو جھٹکا دیا، اور اس نے سوچا، ایک شخص جو مجھے جانتا تک نہیں اور مجھے کروڑ روپے دے گیا، مطلب جو مجھے جانتا تک نہیں اسے مجھ پر اتنا بھروسہ ہے، تو پھر مجھے اپنے آپ پر بھروسہ کیوں نہیں؟ اس کا ضمیر جاگا اور اس نے فیصلہ کیا، اب وہ اس چیک کا استعمال نہیں کرے گا اور اپنی محنت سے اپنے کام کو اس مقام تک پہنچائے گا۔ اب اسے احد پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ کر سکتا ہے، اب میں کروں گا۔ بس اسی لگن سے وہ دن رات محنت کرنے لگا، اور اس کی محنت اور اس کے یقین کی وجہ سے وہ کمپنی دوبارہ اپنے مقام پر آ گئی، اور اب وہ 1 سال بعد چیک کو دوبارہ واپس کرنے کے لیے اسی مقام پر گیا اور اس بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی تلاش کے بعد اس کو وہ بزرگ نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہوا ان کو دیکھ کر، اور وہ یہ سوچ رہا تھا، جب میں بزرگ کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کے چیک کا استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی محنت اور اپنی کامیابی کی وجہ سے اپنا وہ مقام دوبارہ حاصل کر لیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ اور وہ بزرگ کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ اچانک 2 بندے زبردستی اس بزرگ کو ایمبولینس پر بٹھا رہے تھے، جس پر وہ لڑکا چلایا اور کہنے لگا، تم ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟
یہ تو شہر کے امیر انسان ہے، جس پر ایمبولینس پر بیٹھے آدمی نے کہا۔ یہ کوئی امیر آدمی نہیں بلکہ پاگل خانے سے بھاگا ہوا تھا اور ہر کسی کو نقلی چیک دیتا تھا۔ اس نے تمہیں بھی کوئی چیک دیا ہے کیا؟ جس پر اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اندر ہی اندر کچھ ہو رہا تھا۔ اس دن اسے پتا چل گیا کہ خود پر یقین رکھنے کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ دوستو، تمہارا کام صرف کوشش اور دعا ہے۔ دینا اس کی عطا ہے اور وہ بے انتہا ہے۔ ہاں، میں کر سکتا ہوں، میں پورا سمندر پی سکتا ہوں، میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ یقین پختہ ہوگا تو نتیجہ کامیابی ہوگا۔ یقین کی طاقت پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ پرندے کبھی بھی اپنی پرواز میں کمی نہیں لاتے۔ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے اڑنا ہے، بس اڑنا ہے۔ ایک حد کو عبور کر کے پھر دوسری حد کو عبور کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے بس میں جیت چکا ہوں، بلکہ ہر ایک جیت کے بعد وہ ایک نیا ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں۔ پرندہ پہلی بار اڑنے سے پہلے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اڑ پاؤں گا کہ نہیں۔ وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑانا شروع کر دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضاؤں میں پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ پرندے کبھی بھی اپنے پروں کے زور پر نہیں اڑتے۔ اگر پرندے اڑتے ہیں تو اپنے جذبے سے، اپنی طرف اور اپنی خودی کی وجہ سے اڑتے ہیں۔ ایک انسان بھی اڑان بھر کر کامیاب ہو سکتا ہے، اگر کمی ہے تو بس اس جذبے کی، اس طرف کی۔ اگر اڑنے کی ضد ہو تو کٹے ہوئے پروں سے بھی پرندے اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اڑنے کی ضد ہو تو تیز ہواؤں، تیز آندھیوں کو بھی راستہ دینا پڑ جاتا ہے۔ یقین کے اندر وہ طاقت ہے جو کبھی بھی انسان کو گرنے نہیں دیتی۔ کامیابی کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ جس کی جتنی بڑی اڑان ہوتی ہے اس کی اتنی بڑی پہچان ہوتی ہے۔ یقین مانیے، آپ کر سکتے ہیں، آپ میں وہ حوصلہ ہے اور آپ کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔